بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل کر لی گئی ہے کہ وہ اوروں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس کو کبھی بھی اپنی کیفیت پر اطمینان نہیں ہوتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اور آگے بڑھوں، اوروں کو پیچھے چھوڑ جاؤں، سب سے آگے نکل جاؤں۔ یہ جذبہ ایسا فطری ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے بھی یہ جذبہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے، بلکہ 3 سال کے 2 بچے آپ کے سامنے کھڑے ہوں، آپ اپنی باہوں کو پھیلائیں اور ان دونوں کو بلائیں تو وہ دونوں بچے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر آپ کی طرف دوڑیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ابتدا ہی سے انسان کی طبیعت میں تقابل ہے، انسان کی طبیعت میں سبقت ہے، انسان کی طبیعت میں آگے بڑھنے کا، اوروں کو پیچھے چھوڑنے کا جذبہ ہے۔ اور عام طور سے دنیا کے لوگ، ہم سب دنیا کی چیزوں میں، دنیا کے عہدوں میں، دنیا کی شہرت میں، دنیا کے مال پیسے اور دولت میں اوروں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ کسی کے پاس ایک دکان ہے اور اس سے اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن اس کو یہ خواہش رہتی ہے کہ کیا اچھا ہو کہ آس پاس کی دکانیں بھی مجھے ہی مل جائیں۔ جو جس گریڈ میں چل رہا ہے اس کو اس کی خواہش رہتی ہے کیا اچھا ہو کہ پروموشن ہو جائے، وزیر اعلیٰ بن جائے تو وزیر اعظم کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور دل کی یہ آرزو رکھتا ہے کیا اچھا ہو کہ کبھی ہم بھی وزیر اعظم بن جائیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ وزیر اعظم بن کر بھی انسان کا پیٹ بھرتا نہیں ہے، اس سے بھی آگے کوئی اور کرسی ہوتی تو انسان اس کی تمنا کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لو ان لابن آدم وادیا من ذہب لاحب ان یکن لہ وادیان، اگر آدم کے بیٹے کو سونے کی پوری وادی دے دی جائے، 1000 ٹن اس میں سونا آ جائے گا، 1000 ٹن، لاکھوں ٹن کہا جائے تو بھی شاید بات غلط نہ ہو، ایک وادی میں 1000 لاکھوں ٹن سونا آ جائے گا، اگر اتنا بھی کسی کو لأحب ان یکون لہ وادیان، رسول اللہ کی گواہی ہے کہ انسان کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ کہے گا کاش کہ ایک وادی اور سونے کی مل جاتی۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرے گا، جب قبر میں جائے گا پھر
اس کی تمنا ختم ہوگی، پھر اس کا پیٹ بھرے گا، اس سے پہلے بس اور آئے اور آئے، یہی اس کے دل کی صدا رہے گی۔ تو انسان دنیا کے ساز و سامان میں اوروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا کے عہدوں میں، دنیا کی عزت میں، دنیا کی شہرت میں۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ایک دیکھتا ہے کہ میرے فالوور کتنے ہیں، فالوور کتنے ہیں، یعنی مجھے چاہنے والے کتنے ہیں۔ کوئی اپنی تصویر شیئر کرتا ہے، اپنی سیلفی خود بناتا ہے، اسے شیئر کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے کتنے لائکس ہیں، اس پہ لائکس کتنے ہیں، اور اس پہ لوگ آگے بڑھتے ہیں کہ اس کے فالوور اتنے ہیں، اس کے اتنے ہیں، میرے اتنے ہیں، اس کی تصویر پہ لائکس اتنے ہوئے، اس کی تصویر پہ لائکس اتنے ہوئے، اس کی تصویر پہ لائکس اتنے ہوئے۔ دنیا میں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں اس مصیبت میں مبتلا ہیں، اس کو مصیبت ہی کہیں گے، اس مصیبت میں مبتلا ہیں کہ ہمارے فالوور کیسے بڑھ جائیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر دنیا میں 7.5 ارب انسان رہتے ہیں، 7.5 ارب انسان دنیا میں رہتے ہیں، یہ 7.5 ارب کے 7 ارب، 7.5 ارب سب کے سب 100% کے 100% بغیر کسی ایک کے استثناء کے کسی ایک کے فالوور ہو جائیں، کیا جس کے یہ فالوور بنے ہیں اس نے پھر مرنا نہیں ہے؟ کیا یہ سارے فالوور اس کے فالوور رہیں گے؟ جب موت آئے گی، جنازہ اٹھے گا اور کفن پہنایا جائے گا اور قبر میں اتارا جائے گا، مٹی کے کھڈے کے حوالے کر دیا جائے گا، 2-4 دن کے بعد قبر میں انسان کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، پیپ پڑ جاتی ہے، اپنے بھی فاتحہ پڑھنے نہیں آتے، فالوور کیا آئیں گے؟ اپنی اولادیں بھی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں آتی، فالوور کہاں آئیں گے؟ میرے دوستو، یہ دھوکہ ہے، یہ 4 دن کی چاندنی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کی ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے۔ تم جا کے قبرستان میں دیکھو تو صحیح کہ کتنے شان والے لوگ قبروں کے حوالے ہو گئے، مٹی کے حوالے ہو گئے، آج ان کے کتبوں پہ ان کے نام و نشان بھی مٹ گئے، کتبے لگے ہوئے ہیں، اور قبر میں جو دفن ہے، ہزاروں اس کے چاہنے والے تھے، لاکھوں اس کے چاہنے والے تھے، اس کے اشارے پہ چلنے والے تھے، اس کے نام پہ مر مٹنے والے تھے۔ آج اس کا حشر یہ ہو گیا ہے کہ قبر میں اس کے تو جسم کا پتہ نہیں کیا حشر ہوا، اس کے کتبے پہ بھی اس کا نام باقی نہیں رہا۔ آندھیوں نے، ہواؤں نے، دھوپ کی شدت نے ان کے کتبوں سے نام کو بھی مٹا دیا۔ تو آگے بڑھنا، اوروں کو پیچھے چھوڑ جانا، یہ انسان کا فطری تقاضا ہے، یہ انسان کی طبیعت میں ڈال دیا گیا ہے، اس میں انسان مجبور ہے۔ کبھی بھی انسان چاہے کتنا ہی وہ تربیت یافتہ کیوں نہ ہو جائے، کبھی یوں نہیں کہے گا اللہ کرے میں پیچھے رہ جاؤں، اس کی کوشش نہیں کرے گا کہ میں پیچھے رہ جاؤں۔ وہ جس لائن کو حق لائن سمجھتا ہے، اپنے لیے جس لائن کو مفید سمجھتا ہے، اس میں وہ آگے بڑھتا ہے۔ اللہ والے اللہ کے راستے میں آگے بڑھتے ہیں، دنیا والے دنیا کی لائن میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن آگے بڑھتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون، آگے بڑھنے والے، تو قرآن کہہ رہا ہے آگے بڑھنے والے، آگے بڑھنے والے، آگے بڑھنے والے ہی آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جو آگے بڑھ جاتے ہیں یہ اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں۔ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وہ آگے بڑھنے والے ابتدائی درجے کے مہاجرین اور انصار، اور وہ لوگ بھی جو ان کے غلام بنے، ان کے تابع دار بنے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے بنے، اللہ کہہ رہے ہیں ان سب سے میں راضی ہوں، آگے بڑھنے والوں سے۔
ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ اوروں کو پیچھے چھوڑ جاؤں، خود آگے نکل جاؤں۔ جو دنیا دار ہیں وہ دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو دیندار ہیں وہ دین میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پر یہ ماحول بن گیا ہے کہ دنیا میں آگے بڑھنا ہے، مال میں آگے بڑھنا ہے، پیسے میں آگے بڑھنا ہے، شہرت میں آگے بڑھنا ہے، نام و نمود میں آگے بڑھنا ہے، حسن و جمال میں آگے بڑھنا ہے، اور اچھا کیسے لگوں۔ نوجوان نسل کو ایک روگ ایک مرض نوجوان نسل کو یہ بھی لگا ہوا ہے کہ ہم اچھے کیسے لگیں، اوروں کو اچھے کیسے لگیں، اور اچھے لگیں، اور اچھے لگیں، اور خوبصورت لگیں۔ اس لیے روزانہ نئے نئے اسٹائل سے، روزانہ نئی نئی پوشاک پہن کر، روزانہ نئے نئے بالوں کے اسٹائل بنا کر سیلفیاں بناتے ہیں۔ روز نئے اسٹائل کے ساتھ، روز نئے ایکشن کے ساتھ، روز نئے لباس میں، روز نئے انداز میں سیلفیاں بناتے ہیں تاکہ ہم اور اچھے کیسے لگیں، اور اچھے کیسے لگیں۔ اپنے پروفائل پہ اپنی تصویریں رکھتے ہیں اور اپنی اچھی سے اچھی تصویر رکھتے ہیں، انسانوں کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ساری دنیا نے اچھا کہہ بھی دیا تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا تو کوئی انجام نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، عجیب بات ہے، سنیے غور سے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو اوروں کو دکھانے کے لیے لباس پہنے گا، اللہ قیامت کے دن ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے اسے ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ یہ ایسی باریک بات ہے کہ اس کو دیندار بھی نہیں سمجھتے۔ جو اوروں کو دکھانے کے لیے کہ کیسا لگ رہا ہوں، اپنے دوستوں سے پوچھیں گے، اچھا یہ کیسا لگ رہا ہے، آج جو کپڑے پہنے کیسے لگ رہے ہیں۔ جو اوروں کو دکھانے کے لیے، اوروں کی نظروں میں اونچا ہونے کے لیے کپڑے پہنے گا، اللہ ساری کائنات کے سارے انسانوں کے سامنے اسے ذلت کا لباس پہنائیں گے، اسے ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا میں آگے بڑھنا بیکار ہے، عہدے میں آگے بڑھنا بیکار ہے، مال دولت میں آگے بڑھنا بیکار ہے، دنیا کے نام و نمود میں اوروں سے آگے بڑھنا، اوروں کو پیچھے چھوڑنا، یہ سب بیکار ہے، فضول ہے، بچوں کا کھیل ہے اور تماشا ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بچے کھیلتے ہیں آپس میں، چند بچے کھیلتے ہیں، کھیلنے والے بچوں میں کوئی آگے بڑھ جاتا ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے۔ جو پیچھے رہ جاتا ہے اس کا منہ اتنا سا ہو جاتا ہے، جو آگے بڑھ جاتا ہے وہ ناچتا ہے، اچھلتا ہے، تالیاں بجاتا ہے، اور دوسرے بھی اس کو دیکھ کے تالیاں بجاتے ہیں۔ لیکن 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد ہارنے والے کو اپنا ہارنا یاد نہیں رہتا، جیتنے والے کو اپنا جیتنا یاد نہیں رہتا۔ اور 10 سال تو بڑا عرصہ ہے، چند مہینوں میں ہی جیتنے والے اپنی جیت کو بھول جاتے ہیں اور ہارنے والے اپنی ہار کو بھول جاتے ہیں۔ یہاں کی جیت تو بس یہی ہے، یہاں کی ہار تو بس یہی ہے، چند لمحوں کی خوشی ہے اور چند لمحوں کی تکلیف ہے، اس کے علاوہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن مرنے کے بعد جو پاس ہو گیا، مرنے کے بعد جو کامیاب ہو گیا، مرنے کے بعد جو پار لگ گیا، اس کے کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا نا، تو وہ چھلانگیں مارے گا اور کہے گا، لوگو آؤ آؤ، دیکھو اللہ نے میرے ساتھ کتنی آسانی کی ہے۔ اقرؤوا کتابیہ،
انی ظننت انی ملاق حسابیہ، آؤ آ کے میرا اعمال نامہ پڑھو، مجھے اس بات پہ یقین تھا کہ میں نے مرنا ہے، اس لیے میں مرنے کی تیاری میں ہی لگا رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ فرماتے ہیں اسے ایسی زندگی دوں گا کہ وہ راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جس کے قیامت کے دن جب ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، اچھائیاں بھی تولی جائیں گی، برائیاں بھی تولی جائیں گی، جس کی اچھائیاں برائیاں تولی جائیں گی اور اس کی اچھائیاں بھاری ہو جائیں گی اور برائیاں ہلکی پڑ جائیں گی، تو اس کے لیے قیامت کے دن اعلان ہوگا، ایک فرشتہ اعلان کرے گا، ان فلان قد صعد سعادۃ فلا یشقى بعدها ابدا، آج فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ بھئی یہاں تو جو جیت گیا اس کی جیت وہ خود ہی بھول جائے گا، ہار گیا تو ہار کو خود ہی چند دنوں کے بعد بھول جائے گا، لیکن وہاں ایسے نہیں ہوگا، وہاں جو جیتا وہ ایسا جیتا کہ کبھی ہار نہیں دیکھے گا، اور جو ہارا وہ ایسا ہارے گا کہ کروڑوں برس ہارتا رہے گا۔ اس لیے میرے دوستو، مقابلہ تو کرنا ہے، آگے تو بڑھنا ہے، کوشش تو کرنی ہے، محنت تو کرنی ہے، قدم تو بڑھانا ہے، اوروں کو پیچھے تو چھوڑنا ہے، لیکن دنیا میں نہیں، دین میں، آخرت میں، جنت میں۔ ہمارے نبی بیٹھے ہوئے تھے، غزوہ بدر کا واقعہ ہے، تو ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ، کہ یا رسول اللہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت ان کی جھولی میں کھجوریں تھیں اور وہ کھجوریں جھولی سے نکال تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے جنت کا ناپ بتایا نا کہ جنت کتنی چوڑی ہے، تو وہ ایک دم آنکھیں کھل گئیں ان کی اور حیرت میں پڑ گئے، کہ بخن بخن، واہ واہ یا رسول اللہ، آپ نے تو کمال کر دیا، ایسی جنت سنائی آپ نے کہ جس کی چوڑائی ہی زمین آسمان کے برابر ہے، تو لمبائی کتنی ہوگی؟ جب وہ بہت زیادہ حیرت زدہ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ما یحملک علی قولک بخن بخن، عمیر تجھے بہت زیادہ حیرت ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ رجاء ان اکون من اہلہا، میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھے بھی یہ جنت دے دے، کیا اچھا ہو جائے کہ میرے لیے یہ فیصلہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا انک من اہلہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو بھی جنت والوں میں ہے۔ جو ہی آپ علیہ السلام نے جنتی ہونے کی گواہی دی تو چند سیکنڈ سوچنے لگ گئے، کہنے لگے دنیا میں رہنا ہے جنت کمانے کے لیے، جب جنتی ہی ہوں میں تو گندی دنیا میں رہ کے کرنا کیا ہے؟ اب سوچ تو دیکھیں نا، صحابہ کا سوچنے کا انداز تو دیکھیں نا، ہم کیا سوچتے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ کہنے لگے جب جنت کا فیصلہ ہو ہی گیا ہے اور رسول اللہ نے میرے جنتی ہونے کی گواہی دے دی ہے، ضمانت دے دی ہے، تو دنیا میں رہ کے کرنا کیا ہے؟ جھولی میں کھجوریں تھیں، ان کھجوروں کو پھینک دیا اور کہنے لگے لئن انا حییت حتی آکل تمراتی ہذہ ان ہذہ لحیات طویلۃ، اگر ان کھجوروں کے ختم ہونے کا انتظار کروں تو یہ تو بڑی لمبی زندگی ہو جائے گی، اتنا لمبا ٹائم گندی دنیا میں رہ کے کرنا کیا ہے؟ ان کھجوروں کو پھینکا، تلوار کو اٹھایا، کفار کے مجمع میں گھسے اور شہید ہو گئے۔ آگے تو ہر کوئی بڑھتا ہے، لیکن جو فانی دنیا کے لیے اوروں سے آگے بڑھنے پہ کوشش کرے گا، محنت کرے گا، جان کھپائے گا، زندگی لگائے گا، میرے دوستو اس کے لیے خسارے کے سوا کچھ نہیں ہے۔
گھاٹے کے سوا کچھ نہیں ہے، پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہے، رونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، خون کے آنسو مرنے کے بعد بہانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ آپ کو یہاں مالدار نظر آ رہے ہیں نا، یہ اکثر بیچارے غریب ہوں گے قیامت کے دن۔ رب کاسیۃ عاریۃ یوم القیامہ، آپ نے فرمایا بہت سے دنیا میں کپڑا پہنے ہوئے بڑی شان سے کپڑے پہنتے ہیں، بڑی عزت کی پوشاک پہنتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ ان سب کو ننگا کر دے گا۔ جن لوگوں کو آج عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، کل قیامت کے دن دیکھنا یہ کتنے ذلیل ہوں گے۔ اور بہت سے ایسے لوگ جن کو آج گری ہوئی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے، ان کو ذلیل سمجھا جاتا ہے، کسی محفل میں چلے جائیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کی شان دیکھنا کہ ان کے چہرے کیسے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، کتنی شان کے ساتھ۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے تقوی والی زندگی دنیا میں گزاری، کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں ساری دنیا پیدل جائے گی، ان کو سواریوں پہ بٹھا کے دولہے کی طرح سے لے جایا جائے گا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، متقیوں کو سواریوں پہ بٹھا کے، جیسے ہمارے سندھ میں سرکس ہوتی ہے نا دولہے کی، اس طرح سے لے جایا جائے گا۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور نافرمانوں کو گھسیٹ کے لے جایا جائے گا، پیاس کی شدت سے مر رہے ہوں گے۔ بہت سے شان والے قیامت کے دن ذلیل ہوں گے۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لیے تھی، تھوڑی دیر میں ایک شخص بڑے اعزاز اور اکرام، بڑے پروٹوکول کے ساتھ، اس کے نوکر چاکر اس کے ساتھ تھے، بڑی عزت کے ساتھ ان کے ساتھ جا رہا تھا، ایسی عزت کہ عورت اس کی عزت سے، اس کے پروٹوکول سے متاثر ہو گئی اور کہنے لگی اللہم اجعل ابنی مثلہ، اے اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسی عزت دینا، میرے بیٹے کو ایسا بنانا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے وہ بچہ جو دودھ پی رہا تھا نا، ماں کا دودھ پی رہا تھا، سال کا ہوگا، 1.5 سال کا ہوگا، 2 سال کا ہوگا، اس نے ماں کی چھاتی چھوڑ دی اور کہنے لگا اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ مجھے ایسا نہ بنائیو۔ یہ بچے نے اپنی زبان میں دعا کی، اس کے بعد پھر دودھ پینے لگ گیا۔ ماں بڑی حیران ہوئی کہ دودھ پیتا بچہ بول رہا ہے، عجیب بات ہے۔ اچھا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور عورت گزری، بیچاری سیدھی سادی، پھٹے پرانے کپڑے، بچے اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اس پہ تالیاں پیٹ رہے تھے، اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کتنی ذلت کی بات ہے، ایک عورت کا مذاق اڑایا جائے، اس پہ تالیاں پیٹی جائیں، کتنی ذلت اور رسوائی کی بات ہے۔ جب وہ اس عورت کے سامنے سے گزری تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے اس عورت نے جو اس دوسری عورت کا حال دیکھا تو اس نے اللہ سے دعا کی اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنائیو۔ یہ کیا ذلت کی زندگی ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنائیو۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اس بچے نے دوبارہ اپنی ماں کی چھاتی کا دودھ پینا چھوڑ دیا، دوبارہ کہنے لگا اللہم اجعلنی مثلہا، اے اللہ مجھے ایسا بنائیو۔ جب دوسری دفعہ اس نے دعا کی تو ماں ایک تو اس بات سے حیرت زدہ ہو رہی تھی کہ دودھ پیتا بچہ دعائیں کر رہا ہے اور میری دعا کی تردید کر رہا ہے، میری دعا کے برعکس دعا کر رہا ہے اور دعائیں بھی عجیب مانگ رہا ہے۔ وہ ماں بے قرار ہو گئی، کہنے لگی بیٹا یہ میں اتنی اچھی دعائیں کر رہی ہوں اور تو بالکل اس کے برعکس الٹی دعائیں کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو گویائی دی، اس بچے نے کہا امی پہلے جو شخص گزرا تھا جس کو آپ عزت والا سمجھ رہی تھیں وہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا نافرمان ذلیل ہے، چاہے دنیا اس کی عزت بھی کرے تو بھی۔ اور جو دوسری گزر رہی تھی نا، بظاہر تو لوگ اس پہ تالیاں پیٹ رہے تھے، بظاہر تو لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے،
لیکن امی جان وہ اللہ کی بڑی پیاری بندی ہے، اللہ کی بڑی نیک بندی ہے، اس لیے میں نے اس جیسا بننے کی دعا کی ہے۔ میرے دوستو، دنیا کا ساز و سامان اس لائق نہیں ہے کہ اس کے لیے دوڑ لگائی جائے۔ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کیا فرق ہوا ان میں اور جانوروں میں جو چھیچڑوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، ہڈیوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، گھاس کے تنکوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں؟ ان میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ یہ نوٹوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ ہڈیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ نوٹوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ چھیچڑوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، چیتڑوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ مسلمان تو بے نیاز ہوتا ہے۔ دوڑ کس چیز کی لگانی ہے؟ آخرت کی دوڑ لگانی ہے۔ آخرت میں ایک نمبر بننے کی کوشش کرنی ہے، آخرت میں ایک نمبر بننا، جنت کے درجات میں ایک نمبر بننا، اس کی کوشش کرنی ہے۔ اب جنت کے درجات میں ایک نمبر کون بنے گا؟ آخرت میں ایک نمبر کون بنے گا؟ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ اس آیت میں ایک نمبر مسلمان بتا رہے ہیں کہ سارے مسلمانوں میں ایک نمبر مسلمان کون ہے، سب سے اونچے درجے کا مسلمان کون ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں ساری دنیا کے مسلمانوں میں سب سے اونچے درجے کا مسلمان وہ ہے کہ جس میں تین باتیں ہوں۔ کتنی باتیں ہوں؟ تین باتیں ہوں۔ یہ تین باتیں اگر جمع کر لے، واہ واہ، اس کے کیا کہنے، یہ تو سب سے اونچا آدمی ہے، اس کا درجہ سب سے اونچا، اس کی جنت سب سے بڑھیا، جس کے اندر تین باتیں ہوں۔ ایک، دعا الی اللہ، اللہ کی طرف اوروں کو بلاتا ہو۔ اوروں کو کس کی طرف بلاتا ہو؟ اللہ کی طرف بلاتا ہو۔ لوگوں کو کہتا ہو کہ لوگوں اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کے بن جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے جی لگاؤ، اللہ سے امیدیں وابستہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ سے مانگو۔ یہ اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے دعا الی اللہ۔ دنیا کا سب سے اونچا آدمی وہ ہے جس میں تین باتیں ہوں۔ یہ ہے۔ اچھا، بات ساتھی ہمارے یہ سمجھتے ہیں اگر دعا الی اللہ کسی میں آ جائے گا تو وہ سب سے اونچا ہو جائے گا۔ نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ صرف دعا الی اللہ سے اونچا نہیں بنے گا، آگے دو باتیں اور بھی اللہ نے بتائی ہیں۔ ہمارے بہت سے ساتھی دعوت کا کام کرنے والے، دین کی محنت کرنے والے، اوروں کو سیدھے راستے کی طرف بلانے والے اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ بھئی ہم تو دعوت کا کام کر رہے ہیں نا، تو ہم تو سب سے اونچے ہو گئے، لہذا اب غیبت بھی ٹھیک ہے، تبصرے بھی ٹھیک ہے، تنقید بھی ٹھیک ہے، تحقیر بھی ٹھیک ہے، اوروں کو گرانا بھی ٹھیک ہے، اوروں کو کاٹنا بھی ٹھیک ہے، اوروں کو ذلیل کرنا بھی ٹھیک ہے، اوروں کی دل آزاری بھی ٹھیک ہے، تکبیر اولیٰ ملے نہ ملے کوئی بات نہیں، گشت تو کر رہے نا۔ تہجد پڑھیں نہ پڑھیں، بھائی دعوت تو دے رہے نا۔ نہیں، یہ غلط ہو گیا، یہ غلط فہمی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کا سب سے اونچا انسان اگر بننا ہے تو صرف دعوت نہیں، دو کام اور بھی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا انسان بتانے کے لیے پہلے دعوت کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے دعوت کی اہمیت ضرور ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ دعوت اکیلی ہی کافی ہے، لیکن دعوت کی اہمیت ضرور ظاہر ہوتی ہے
کہ بے شک دعوت کا کام دنیا کا عظیم ترین کام ہے. لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی خیر خواہی، مخلوق کی ہمدردی اتنی پسند ہے کچھ نہ پوچھو. ہمارے نبی کا ارشاد ہے الخلق عیال اللہ، ساری دنیا کی ساری مخلوق یہ اللہ کی فیملی ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی فیملی ہے. فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ بندہ جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اس کی مخلوق کا کے کام آتا ہے، اس کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرتا ہے. یہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہے. حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ میں تیرا سب سے زیادہ محبوب بننا چاہتا ہوں، میں تیرا سب سے زیادہ محبوب بندہ بننا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا تو میرے بندوں کے دلوں میں میری محبت پیدا کر، تو میری نظروں میں محبوب ہو جائے گا. تو میرے بندوں کے دلوں میں میری محبت پیدا کر، تو سب سے زیادہ میرا محبوب بن جائے گا. کہ یا اللہ میرے بس میں تو نہیں ہے کسی کے دل میں تیری محبت کو ڈالنا. تو اللہ نے فرمایا تو ان کے سامنے میری نعمتوں کا تذکرہ کر، جب تو ان کو میری نعمتیں سنائے گا، میرے احسانات سنائے گا، تو وہ خود ہی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، اور درجہ ان کا اتنا اونچا ہوگا، اتنا بلند ہوگا کہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء بھی ان پہ رش کریں گے. یغبطہم النبیون والشہداء، قیامت کے دن انبیاء بھی ان پہ رش کریں گے، انبیاء بھی ان پہ رش کریں گے، شہداء بھی ان پہ رش کریں گے. صحابہ نے کہا صفہم لنا یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح وہ ہیں کون؟ آپ نے فرمایا الذین یحببون اللہ الی عبادہ ویحببون عباد اللہ الی اللہ ویمشون علی الارض وہم نصحاء. آپ نے فرمایا ان میں تین باتیں ہوں گی. ان تین باتوں کی وجہ سے نور کے ممبروں پہ ہوں گے، چہرے چمک رہے ہوں گے، انبیاء اور شہداء بھی ان پہ رش کریں گے. وہ تین باتیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو بٹھائیں گے، اتنا اللہ اللہ کریں گے ان کے سامنے کہ بندوں کے دلوں میں اللہ پاک کی محبت آ جائے گی. تو اللہ کا محبوب بنائیں گے بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالیں گے، اللہ کے دل میں بندوں کی محبت ڈالیں گے، اور زمین پہ چلیں گے انسانیت کی خیر خواہی دل میں لے کر چلیں گے. یہ تین صفات ان میں ہوں گی. صحابہ نے کہا رسول اللہ بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالیں گے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ کے دل میں بندوں کی محبت کیسے ڈالیں گے؟ آپ نے فرمایا جب وہ ان کو نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے منع کریں گے، پھر وہ لوگ برائی سے بچیں گے اور نیکی کریں گے تو وہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے، تو اللہ کے دل میں بھی ان کی محبت آ جائے گی. تو دنیا میں سب سے زیادہ ایک نمبر بننا ہے تو پہلا کام اللہ کی طرف بلانا. جو لوگ اللہ کو نہیں جانتے ان کو اللہ سے آشنا کرنا، ان کو اللہ کا تعارف کرانا. اور جو بھی دنیا میں اللہ کی کوئی نافرمانی کر رہا ہے وہ اللہ کو نہیں جانتا، اللہ کو نہیں جانتا. وہ جو اللہ کو جانے گا وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. اللہ پاک کو جاننے والا کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، کبھی اللہ کو ناراض نہیں کرے گا. جو اللہ کو جانتا ہوگا ایک دفعہ رائے میں مطبخ جہاں لوگ کھانا کھاتے ہیں اس کے دروازے پہ ایک پہرے دار کھڑا ہوا تھا.
ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا تھا, اندر جانا منع تھا. حضرت مولانا جمشید صاحب ہمارے استاد محترم, وہ مطبخ میں جانا چاہتے تھے. اب وہ آئے مطبخ میں جانے کے لیے, دروازے پہ آئے تو وہ پٹھان کھڑا ہوا تھا ڈنڈا لے کے. اسے کہا یار اندر جانے دو. کہا جاؤ بابا جی, امیر صاحب نے منع کیا ہے, امیر صاحب نے منع کیا ہے. کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے, آپ بے شک امیر کی ضرور مانیں. مولانا واپس چلے گئے. بعد میں اس کو پتا چلا کہ وہ تو مولانا جمشید صاحب آئے تھے, تو ایک دم وہ سٹ پٹا گیا اور مولانا سے معافی مانگنے لگا. مولانا تم نے بالکل ٹھیک کیا, یہی اصول ہے اور یہی طریقہ ہے. تو جب وہ نہیں جانتا تھا تو اس نے سیدھی سیدھی سنا دی کہ نہیں نہیں امیر صاحب نے منع کیا ہے, بابا جی آپ بعد میں آنا, ابھی منع ہے. جب اس نے پہچان لیا تو وہ پاؤں پڑ گیا, ہاتھ چومنے لگ گیا, ہاتھ جوڑنے لگ گیا, معافیا مانگنے لگ گیا. بس یہی بات ہے, جو اللہ کو جانے گا وہ کبھی اللہ کو ناراض نہیں کرے گا, کبھی اللہ کو کی نافرمانی نہیں کرے گا. جتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے نا, یہ اللہ کو جانتے نہیں ہیں. جتنے لوگوں کو برائی میں مزہ آتا ہے, گانے میں مزہ آتا ہے, میوزک میں مزہ آتا ہے, عورتوں کو تکنے میں مزہ آتا ہے, یہ اصل میں اللہ کو نہیں جانتے. اگر اللہ کو جانتے تو کبھی ان کو ان برے کاموں میں مبتلا ہونے کی جرت نہ ہوتی. یہ اللہ کو نہیں جانتے. تو ساری دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ کی پاک کی طرف بلانا یہ پہلا کام ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, سب سے اچھا وہ جو اللہ پاک کی طرف بلاتا ہو اور کیا کرتا ہو, وَعَمِلَ صَالِحًا, اچھے کام کرتا ہو, برے کام نہ کرتا ہو. اچھے اعمال تو کرے, برے اعمال بالکل نہ کرے. اچھے اعمال کرتا ہو, برے اعمال نہ کرتا ہو, کوئی گناہ نہ کرتا ہو, نمازوں کا پابند ہو, تکبیر اولا کا پابند ہو, راتوں کو اٹھنے کا پابند ہو, زندگی ساری سنت سے مزین ہو. یہ سارے اعمال صالحہ ہیں. کوئی کام سنت سے ہٹ کے نہ ہو. جو کام سنت سے ہٹ کے ہے وہ عمل صالح تو نہ ہوا. صالح تو کہتے ہیں نیک عمل کو, تو سنت سے ہٹ کے جو کام ہو وہ نیک تو نہیں ہوگا, وہ تو برا ہو جائے گا. ساری زندگی سنت سے مزین ہو, گناہوں سے پاک ہو, نہ کبیرہ گناہ کرتا ہو نہ صغیرہ گناہ کرتا ہو, سارے اعمال کی پابندی کرتا ہو, سارے فرائض کو ادا کرتا ہو, سارے واجبات کو ادا کرتا ہو, ساری سنتوں پہ عمل کرتا ہو, یہ عمل صالحن ہو گیا. تیسری بات, وقال اننی من المسلمین, اور یہ بھی کہتا پھرتا ہو لوگوں میں کوئی الگ آدمی نہیں ہوں, میری کوئی الگ حیثیت نہیں ہے, میں بھی تمہیں میں سے ایک, تمہیں جیسا ہوں. تکبر نہ ہو, اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھتا ہو, بلکہ اپنے آپ کو ایک عام سا آدمی سمجھتا ہو, گرا پڑا آدمی سمجھتا ہو. ہمارے نبی تشریف فرماتے, ایک شخص آیا آپ علیہ السلام سے ملنے کے لیے. جب آپ علیہ السلام کے چہرے انور پہ اس کی نظر پڑی تو نبوت کی ہیبت ایسی اس پہ طاری ہوئی کہ وہ کانپنے لگ گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا, ہون علیک نفسک فما انا بملک جبار, ارے بھائی ڈرتے کیوں ہو, پریشان کیوں ہوتے ہو, ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ, اس لیے کہ میں کوئی ظالم بادشاہ نہیں ہوں. انما انا ابن امرأۃ من قریش, میں تو ایک غریب قریشی عورت کا لڑکا ہوں. اللہ اکبر, میں تو ایک قریش کی ایک غریب عورت, غریب میں کہہ رہا ہوں. آپ علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں کہ انما انا ابن امرأۃ من قریش تأکل القدید, میں تو قریش کی ایک ایسی عورت کا لڑکا ہوں جس کے پاس تازہ گوشت نہیں ہوتا تھا, وہ سوکھا گوشت کھاتی تھی, سوکھا گوشت کھاتی تھی, یعنی حضرت آمنہ. کوئی الگ تھلگ نہیں ہوں, کوئی اونچا آدمی نہیں ہوں, کوئی الگ مخلوق نہیں ہوں, میں بھی تمہیں میں سے ایک ہوں. اور یہ تواضع ایسی صفت ہے,
ایسی صفت ہے ہندو میں بھی آ جائے تو اچھا لگتا ہے. تواضع صفت ہے, عاجزی اور انکساری ایسی صفت ہے, ہندو میں بھی آ جائے تو اچھا لگتا ہے. اور اگر یہ پرہیزگار, تہجد گزار, عالم, فاضل کے اندر نہ ہو تو وہ بھی معیوب ہو جاتا ہے, وہ بھی اچھا نہیں لگتا. متکبر عالم بھی ہو تو اچھا نہیں لگتا. متکبر کوئی بڑا تہجد گزار بھی ہو, بڑی پگڑی اور بڑے جبے والا بھی ہو, لیکن متکبر ہو اچھا نہیں لگتا. تواضع ہو تو اچھا لگتا ہے. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے, سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرمایا کرتے تھے ساری دنیا میں جہاں کہیں توڑ ہے, آپس میں لڑائیاں ہیں, یہ تواضع کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. ہمیشہ آپس میں انبن, ہمیشہ آپس کی لڑائیاں, ہمیشہ آپس کی ناچاکیاں, یہ تواضع کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں. مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. بھئی سڑکوں پہ حادثے ہوتے ہیں, حادثے کیوں ہوتے ہیں کہ ایک ہی سمت سے ادھر سے بھی ایک ہی سمت میں ادھر سے بھی گاڑی آ رہی ہے, ادھر سے بھی گاڑی آ رہی ہے. اب نہ یہ ادھر ہوا نہ وہ ادھر ہوا تو ٹکراؤ ہو گیا. ٹکراؤ تب ہوتا ہے جب ایک گاڑی والا ادھر نہیں جاتا اور وہ والا ادھر نہیں جاتا. جب دونوں بالکل آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو ٹکراؤ ہو جاتا ہے, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہمیشہ آپس کی لڑائیاں تبھی وجود میں آتی ہیں جب انسان کہتا ہے میں کوئی ایسا. اس لیے تواضع بنیادی صفت ہے. ایک عجیب نقطہ, یہ جو ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں نا, کلمہ شہادت ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن, آگے کیا ہے, عبدہ و رسولہ. اب بتائیے عبد کا درجہ بڑا یا رسول کا درجہ بڑا؟ آپ سے پوچھتا ہوں بھئی, عبد کا درجہ تو بڑا نہیں ہو سکتا نا, اب تو میں بھی ہوں آپ بھی ہیں, رسول کا درجہ بڑا ہے. بھئی عبد کا درجہ بڑا یا رسول کا درجہ بڑا؟ آپ سے پوچھتا ہوں, رسول کا درجہ بڑا ہے. اب تو آپ بھی ہیں میں بھی ہوں, جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا وہ بھی عبد ہے, جو عید بھی نہیں پڑھتا وہ بھی عبد ہے. رسول تو نہیں ہے وہ, رسول تو رسول ہے. تو رسول کا درجہ بڑا ہے, عبد کا درجہ چھوٹا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے عبدہ فرمایا, بعد میں رسولہ فرمایا, اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ رسالت کا کام اسی سے لیا جائے گا جو پہلے بندہ بنے. انسانوں کی ہدایت اس سے لیا جائے گا جو پہلے بندہ تو بنے نا, پہلے اس میں تواضع تو پیدا ہو, پہلے اس میں عاجزی انکساری تو پیدا ہو. متکبر سے کبھی ہدایت کا کام نہیں لیا جائے گا. اس بات کی طرف اشارہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پر گئے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی, اللہ تعالیٰ کے دربار خاص میں پیش ہوئے, اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے, تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے فرمایا, میرے نبی میں چاہتا ہوں کہ آج تجھے کسی اچھے نام کے ساتھ پکاروں, اچھے نام کے ساتھ پکاروں. بڑے جب کسی چھوٹے کو اچھے نام سے پکارے نا وہ بڑا اچھا لگتا ہے, بڑی اس میں عزت افزائی اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب, تو میں ان کے پاس رہتا تھا, تو رات کو خدمت کرتا تھا. تو بعض دفعہ 1 بجے تک خدمت ہوتی تھی, بعض دفعہ 2 بجے تک خدمت ہوتی تھی. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ساری رات میں نہیں سویا, ساری رات ان کو تہجد میں اٹھنے تک دباتا رہا, رات کو عشاء سے لے کے دباتا رہا. چونکہ ان کو نیند نہیں آ رہی تھی, بے چینی تھی, تو میں دباتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. بہرحال فجر کی نماز ہوئی. فجر کی نماز کے بعد جب میں دوبارہ
کمرے میں آیا تو حاج صاحب ہمارے ایک استاد محترم سے، ہمارے استاد محترم وہاں کھڑے ہوئے تھے، ان سے فرمانے لگے بھائی یہ دیکھو میرا فقیر آیا ہے، دیکھو آیا ہے۔ پھر فرمانے لگے یہ بیچارہ ساری رات آج میری وجہ سے سو نہیں سکا، یہ بیچارہ آج ساری رات میری وجہ سے سو نہیں سکا۔ اس کے بعد کتنے عرصے تک حاج صاحب جب بھی میں کمرے میں داخل ہوتا فرماتے ہاں بھائی آ گیا ہمارا فقیر۔ کبھی منہ اس طرف ہوتا تو ساتھ والے سے پوچھتے کون آیا ہے، تو کہتے جی آپ کا فقیر آیا ہے۔ اب فقیر کوئی اچھا لفظ ہے، میں آپ سے کہتا ہوں فقیر کہیں گے یعنی بھکاری، لیکن بڑے نے فقیر کہہ دیا تو بڑی عزت افزائی ہو گئی۔ تو میں اس وقت سے اپنی کتاب پہ لکھنے لگ گیا فقیر عبداللہ، اس لیے کہ بڑے کا دیا ہوا ہے، حالانکہ ہے ہلکا پھلکا، اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن چونکہ بڑے کا دیا ہوا ہے تو بڑے کے دیا ہوا ہونے کی وجہ سے یہ لفظ گھٹیا ہونے کے باوجود بھی بڑا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی میں چاہتا ہوں کہ تجھے کوئی نام دوں آج۔ تو عجیب بات، ہمارے نبی نے عرض کیا یا اللہ آپ اگر مجھے لقب دینا چاہتے ہیں، میری عزت افزائی کرنا چاہتے ہیں تو بس آپ مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکاریں، مجھے اس میں زیادہ خوشی ہوگی۔ بندہ کہیں مجھے یہ نہ کہیں محبوب معشوق پیارے، یوں نہ کہیں، بس مجھے یوں کہہ دیں تو میرا بندہ ہے، بس میرے لیے یہ بہت ہے، میری اس میں عزت افزائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ اسراء کو نازل فرمایا جس میں معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہا سبحان الذی اسریٰ برسولہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو آسمانوں پہ لے گیا، یہ نہیں کہا، اور نہ یہ کہا پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو آسمانوں پہ لے گیا، یہ بھی نہیں کہا پاک ہے وہ ذات جو رحمت للعالمین کو اوپر لے گیا، خاتم النبیین کو اوپر لے گیا، یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، بندے کو۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ تواضع کتنی محبوب صفت ہے، یعنی اخلاق اچھے ہوں، بدتمیز نہ ہو، بد زبان نہ ہو، بد اخلاق نہ ہو۔ اب یہ تین چیزیں نا، یہ تین چیزیں اگر ان کی تعداد کو کم کریں آپس میں ان کو سمیٹ لیں تو عمل صالح اور تواضع یہ دو چیزیں لفظ تقوی میں آ جاتی ہیں۔ تقوی کے اندر عمل صالح بھی آ گیا، گناہوں سے بچنا بھی آ گیا، اخلاق کا اچھا ہونا بھی آ گیا، تواضع بھی آ گئی، یہ ساری چیزیں اکیلے تقوی میں آ گئیں۔ تو اگر دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی نظروں میں اونچا بننا ہے تو دو کام کرنے پڑیں گے، ایک دعا الی اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اور دوسرا تقوی والی زندگی گزارنا۔ یہ دو چیزیں جو متقی بھی ہے اور دائی بھی ہے دنیا میں اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اچھا عجیب انداز ہے یہ۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اس کو بڑا کہنے کی ضرورت ہی نہیں، تم بتاؤ اس سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ جیسے میں آپ سے کہوں بھائی اللہ سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ اللہ پاک کو بڑا کہنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو ویسے ہی بڑا ہے۔ اس لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں اس سے اچھا کوئی ہے جو دعوت بھی دیتا ہے، اعمال صالحہ بھی کرتا ہے، تواضع کا بھی پیکر ہے، بد اخلاقی سے وہ پاک ہے، اس سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے؟ تو بھائیو دنیا کی دوڑ نہ لگائیں، دوڑ لگائیں جنت کی لگائیں، آخرت کی لگائیں، اوروں سے آخرت کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، جنت کے لحاظ سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ایک نمبر پہ آنے کی کوشش کریں، اور ایک نمبر آنے کی خواہش ہے تو تینوں باتوں کو جمع کرنا پڑے گا، دعوت بھی ہو، عمل صالح بھی ہو، اور تواضع بھی ہو۔ تو بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔
ان تینوں صفات کو جمع کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون ان تینوں صفات کو جمع کرے گا؟ یہ بات تو اب یہ تو بات مکمل ہو گئی. یہ بات تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی اچھے کام کرنے چاہیے، برے کاموں سے بچنا چاہیے، لیکن اس کی اہمیت کو عام طور سے نہیں سمجھا جاتا کہ اوروں کو اللہ کی طرف بلانا کتنا ضروری ہے. میں نے کیا نا اس آیت میں بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ نماز زیادہ ضروری ہے دعوت سے. یہ سمجھیں 5 وقت کی جو نماز ہے نا یہ تبلیغ کے کام سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ تو فرض عین ہے نا، اور یہ تو اسلام کی بنیاد ہے، اور یہ دین کے لیے ایسے ہے جیسے جسم کے لیے سر ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہمارے نبی کے زمانے میں جب کبھی کوئی مسلمان ہوتا تو سب سے پہلے اسے نماز سکھائی جاتی تھی. تو نماز کا اہم ہونا یہ تو متفق علیہ ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. لیکن اللہ پاک نے اعمال صالحہ کا تذکرہ بعد میں کیا ہے، دعوت کا تذکرہ پہلے کیا ہے، صرف اہمیت کو سمجھانے کے لیے کہ اس کو غیر اہم مت سمجھو، یہ بہت بڑا کام ہے. اوروں کو اللہ پاک کی طرف بلانا، اگر وہ اللہ سے کٹے ہوئے ہیں ان کو اللہ سے جوڑنا، اگر وہ اللہ سے دور ہیں ان کو اللہ کے قریب کرنا، یہ اتنا اہم عمل ہے کہ 1 نمبر انسان بننے کے لیے سب سے پہلے اس کی شرط لگائی گئی. اسی طور پر یہ درخواست ہے کہ بھئی ہم اور آپ اپنے آس پاس ایسی محنت کریں، کوشش کریں کہ ہمارے آس پاس کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی بے دین نہ رہے، کوئی اللہ کا نافرمان نہ رہے، کوئی اللہ سے دور نہ رہے. جو دنیا سے اس حال میں مر رہا ہے کہ وہ اللہ سے دور ہے، گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے، بتائیے وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے نا. تو بھائی جب آپ اوروں کا دوزخ میں جانا گوارا کر لیں گے تو آپ اللہ کو اچھے تو نہیں لگیں گے. یہ مسجد کے دروازے کے سامنے ایک نالی بنی ہوئی ہے، اب تو اس پہ ڈھکن لگا دیا ہے، پہلے اس پہ ڈھکن نہیں تھا. میرا چھوٹا بچہ اس پہ گر گیا، بالکل ڈوب گیا اندر، پورا نہا گیا اندر، منہ میں نالی، ناک میں نالی، نالی گندا پانی. تو یہ پاس ایک دکاندار ہے الیکٹریشین والا، اس بیچارے نے بھاگ کے اس بچے کو نکالا، اور اگر وہ ہمت نہ کرتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. میں پتہ نہیں ویسے ہی آ رہا تھا تو میں نے سامنے سے دیکھا بچہ میرا بالکل گٹر میں ڈوبا ہوا ہے، سارے کپڑے اس کے رو رہا ہے اور بالکل پیلا ہوا ہے، اور ایک ساتھی نے اس کو پکڑا ہوا ہے. تو خدا کی قسم مجھے اتنا اس شخص پہ پیار آیا میں بتا نہیں سکتا. میری محبت کی نگاہ اور شفقت کی نگاہ بچے پہ بعد میں پڑی، نکالنے والے پہ پہلے پڑی. بس یہی دعوت کا فلسفہ ہے. جب آپ بے نمازیوں کو نمازی بنائیں گے اللہ پاک کو آپ پہ اتنا پیار آئے گا کچھ نہ پوچھو. جب آپ بے دین ان کو دیندار بنائیں گے اللہ پاک کو آپ پہ اتنا پیار آئے گا کچھ نہ پوچھیں. ارے کتے کو پانی پلا کے فاحشہ جنت میں چلی گئی، آپ شرابیوں کو جب نمازی بنائیں گے، زانیوں کو جب پرہیزگار بنائیں گے، ساری رات فیس بک پہ راتیں گزارنے والے نوجوانوں کو اللہ والا اور تہجد گزار بنائیں گے، اللہ آپ سے کتنے راضی ہو جائیں گے؟ بھائی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس کی اہمیت سے نا آشنائی ہے. دیندار طبقہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا. اوروں کو تو کیا جنت میں لے جاتے، اپنا گھر ہی دوزخ کے راستے پہ کھڑا ہوا ہے، دوزخ کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، ان کو سمجھانے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. اس لیے متقی بنے اور دائی بنے. یہ اس پوری آیت کا نچوڑ ہے کہ 2 باتیں اپنے اندر پیدا کریں، 2 صفات سے متصف ہوں، متقی بنے اور دائی بنے. متقی بنے اور دائی بنے. صرف دائی بننا بھی کافی نہیں ہے، صرف متقی بننا بھی کافی نہیں ہے، متقی بھی بنے، دائی بھی بنے. جب یہ 2 صفات آپ کے اندر جمع ہو گئیں اب آپ احسن قولہ ہیں.
دنیا میں سب سے زیادہ اچھے ہیں، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں. تو بھئی کیا خیال ہے، آپ سارے دائی بنیں گے نا؟ یار بلانا شروع کرو نا اللہ کی طرف. یہ جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اتنے سارے لوگ ہیں، اگر یہ عزم کر لیں تو شہروں کے شہر پلٹ سکتے ہیں، علاقوں کے علاقے پلٹ سکتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیا ایسی بے حسی چھائی ہوئی ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو اس کی ٹینشن ہی نہیں ہے کہ میرے پڑوس کے سارے ہی بے نمازی ہیں، میری اپنی بچیاں بے پرد ہیں، اس کی ٹینشن ہی نہیں ہے. خود اپنے بچوں کو پینٹیں پہنا کر، ٹائیاں باندھ کے، کفار کا لباس پہنا کر اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں مسلمان. ایسی بے حسی آئی ہوئی ہے. میرے دوستو، یوں کرنے سے بچوں کا ان پڑھ رہنا زیادہ ٹھیک ہے. بچوں کے ان پڑھ رہنے میں اتنا نقصان نہیں ہے جتنا آپ بچوں کو کفار کا لباس پہنا کر کفار کی تہذیب والے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں. جتنا اس میں نقصان ہے نا ان پڑھ چھوڑنے میں، دینے میں، اتنا نقصان نہیں ہے. ان پڑھ رہے گا بھوکا نہیں مرے گا، جو اس کے مقدر کا ہے. پڑھا لو تب بھی وہی ملے گا، نہ پڑھاؤ تب بھی وہی ملے گا. ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، حیدرآباد کے بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں وہ، اور بالکل انگوٹھا چھاپ ہیں. جب ہمارے ساتھ تھے وہ تو ان کی عمر اس وقت تھی 65 سال. اس وقت ان کی عمر تھی 65 سال، اور قرآن پڑھنا ان کو نہیں آتا تھا. میں نے ان کو 7 مہینے دماغ کھپا کے الف بے تے پڑھایا، لیکن الف بے تے والی تختی پورے 7 مہینے دماغ کھپا کے نہیں پڑھ پائے. ایسے موٹے ذہن کے. الف بے تے پڑھنا نہیں آیا. کبھی بے پہ انگلی رکھ کے اس کو جیم کہہ دیں، کبھی تا پہ انگلی رکھ کے اس کو سا کہہ دیں. آخر تک یہی حال رہا. میں ناکام رہا 7 مہینے ان پہ دماغ کھپا کر ایک تختی پڑھانے میں ناکام رہا. میں انگوٹھا چھاپ، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے، الف بے تے نہیں پڑھ سکتے، اپنا نام کیسے لکھیں گے؟ تو میں نے کہا بھائی صاحب، آپ اتنے کروڑوں کے پروجیکٹ چلاتے ہیں تو یہ کیسے کرتے ہیں؟ آپ کو تو الف بے تے بھی پڑھنا نہیں آتی. دماغ کھپا کے میرا دماغ خشک ہو گیا. آپ کو ابھی بے کی پہچان نہیں ہوئی. کہنے لگے بس مولوی صاحب، پٹھان تھے، مولوی صاحب یہ تو مقدر کی بات ہے، قسمت کی بات ہے. اور اللہ پاک نے مال ان کو اتنا دیا ہے کہ ابھی مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے بچوں میں زیادہ تقسیم کیے. ایک ایک بچے کو کروڑوں ملے ہیں، کروڑوں روپے. ایک ایک بچے کو کروڑوں روپے ملے ہیں. میں نے کہا پھر آخر یہ اس میں کوئی کاغذات وغیرہ بنتے ہوں گے، پھر آپ کیا کرتے ہیں اس میں؟ تو کم میں دستخط کرتا ہوں. میں نے کہا کیسے؟ تو 2 لکیریں یوں بنا کے دکھائیں کہ یوں میں دستخط کرتا ہوں. اور کہا اللہ کا شکر ہے جب دفتروں میں جاتا ہوں تو لوگوں کے تو ہزاروں روپے رشوت دیے بغیر کام نہیں بنتے. میں جب جاتا ہوں ایسے روب سے جاتا ہوں جیسے کوئی بہت پڑھا لکھا ہوں. اور کسی کو میں 1 روپیہ نہیں دیتا، اور سیدھی سناتا ہوں سب کو. اور دستخط اتنے کانفیڈنس سے کرتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ تو کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی ہے. کھینچتے 2 لکیریں تھے، لیکن اتنے خود اعتمادی کے ساتھ کہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی پتہ نہیں کیا MSc پاس ہے، پتہ نہیں کیا ہے. میرے دوستوں، مقدر کی بات ہے، قسمت کی بات ہے. جس کے مقدر میں کروڑوں ہیں وہ ان پڑھ رہ کر بھی کروڑوں میں کھیلے گا. جس کے مقدر میں دھکے ہیں وہ سب کچھ پڑھ کے بھی دھکے کھائے گا. یہ قسمت کی بات ہے. اس لیے اپنے بچوں کو مالدار بنانے کے شوق میں بے دین نہ بنائیں، ورنہ پھر آپ میں اور شمر میں فرق تو نہ ہوا، آپ میں اور ابن زیاد میں فرق تو نہ ہوا، آپ میں اور یزید میں فرق تو نہ ہوا. ان لوگوں نے بھی دنیا بنانے کے لیے دین کو چھوڑا، دنیا بنانے کے لیے دین کا نقصان کیا. آپ بھی دنیا بنانے کے لیے دین کا نقصان کر رہے ہیں. ہاں، جن اسکولوں میں اسلامی تہذیب کی حفاظت ہوتی ہے، اسلامی تہذیب پہ
کوئی آنچ نہیں آنے دیتا، ان اسکولوں میں ضرور پڑھائیں. کون کہتا ہے ڈاکٹر بننا ناجائز ہے؟ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، جو چاہیں بنائیں، لیکن اسلام پہ تو وار نہ کریں نا. اسلام کا تو نقصان نہ کریں، دین کا تو نقصان نہ کریں. آج تعلیم کے لبادے میں ہمارے بچوں کو ملحد بنایا جا رہا ہے، بے دین بنایا جا رہا ہے. آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ کے اسکولوں میں ڈانس سکھایا جا رہا ہے، زنا سکھایا جاتا ہے. زنا 10 سال کے بچے کو زنا سکھایا جا رہا ہے، جنسی مسائل سکھائے جا رہے ہیں، اس کے جنسی جذبات کو چھیڑا جاتا ہے 10 سال کے بچے کو یار. اور انہی اسکولوں کے باہر لکھا ہوا ہے تعلیم زیور ہے. کیا بے غیرتی زیور ہے؟ فحاشی زیور ہے؟ عریانی زیور ہے؟ بے دینی زیور ہے؟ اس لیے ضرور ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، جو چاہیں بنے، لیکن اسلام کے دائرے میں رہ کے جو چاہیں بن جائے، اسلام کے دائرے سے نکل کر نہیں. تو بھائیو، ہم دائی بنے، متقی بنے، ان 2 صفات کو بس پلے باندھ لیں. جہاں بیٹھیں اللہ کی بات کریں، جہاں بیٹھیں اللہ کی طرف بلائیں، جس سے ملیں اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں اس سے، اور خود اپنی ذات سے اعمال کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور طبیعت میں تواضع پیدا کریں. لیکن ایک بات یہ ضرور ہے کہ تواضع اہل اللہ کی صحبت کے بغیر نہیں آتی. تواضع تو اہل اللہ کی صحبت سے آتی ہے، اس کے بغیر آ ہی نہیں سکتی، کوئی راستہ ہی نہیں اس کے علاوہ. اہل اللہ کی صحبت کے بغیر تواضع نہیں آتی. انسان کی اکڑ، انسان کا غرور، انسان کا گھمنڈ، وہ تو کسی کی جوتیاں سیدھی کرنے سے ختم ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کتابوں سے دین نہیں آتا. یہ بات میری ہوتی تو پھر ساری مجھے جوتے مارتے، لیکن حضرت تھانوی کی بات ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کتابوں سے دین نہیں آتا. کتابوں سے ضابطے کا دین، معلومات کا دین آ جائے گا، لیکن دین تو آئے گا کسی اللہ والے کی جوتیاں سیدھی کرنے سے، بلکہ کسی اللہ والے کی جوتیاں کھانے سے. یہ ساری بات ان کی ہے، اس میں میرا ایک لفظ بھی نہیں ہے. میں نے لفظ ب لفظ آپ کے سامنے نقل کیا ہے. اس کے بغیر دین نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.